تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. ایس ایس سی اپریل 2023 کے سالانہ امتحان کے پریکٹس پیپرز سیکنڈ لینگویج تیلگو کی رسم اجرا کے سلسلے میں وزیر تعلیم ریاست تلنگانہ محترمہ پی سبیتا اندرا ریڈی کی رہائش گاہ سری نگر کالونی حیدرآباد پر محترمہ سے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال ہوا. خاص کر انسانیت کے فروغ اور ان کے مسائل بھی موضوع بحث ہوئی. حکومت تلنگانہ کی جانب سے شعبہ تعلیم و دیگر محکمہ جات سے بہت سی سہولیات فراہم کیے جانے پر محترمہ کا اور حکومت کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور دیگر بھی شکریہ ادا کیا. بعد ازاں اس پریکٹس پیپر کی رسم اجرا بدست محترمہ پی سبیتا اندرا ریڈی عمل میں لائی. اس موقع پر جناب الحاج احمد بشیر الدین فاروقی ڈپٹی ایجوکیشنل آفیسر بہادر، موظف چیئرمین تلنگانہ تنظیم فروغ لسانیت مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری، خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد جناب ایم اے حمید، مولانا شاکر، جناب خواجہ علی شعیب، جناب محمد عبد الماجد، جناب محمد رفیع، جناب قاضی احمد مقصود انصاری، جناب سید منیر کے علاوہ دیگر حضرات بھی موجود تھے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ممبئی میں منعقدہ پہلے قومی کنونشن میں 16 ریاستوں سے تعلق رکھنے والے صدور معتمدین نے شرکت کی. اس موقع پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے قومی کنونشن سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ 30 سال قبل اگر سوال کیا جاتا کہ کیا مجلس ملک کی 16 ریاستوں تک پہنچ جائے گی تو اس وقت لوگوں کو یہ بات ناممکن محسوس ہوتی، لیکن آج ہم اس موقف میں ہیں کہ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست سے ہمارے اراکین اسمبلی اور اراکین پارلیمنٹ منتخب ہو سکیں. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ ان کا ذاتی سیاسی سفر بھی کافی طویل اور جدوجہد سے بھرا ہے. اس سیاسی سفر میں ہر موڑ پر جماعت کے غیور اراکین کا انہیں ساتھ رہا. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ نام نہاد سیکولر جماعتوں کو صرف مسلمانوں کا ووٹ چاہیے. وہ ان کے حقوق، جان و مال کے تحفظ اور ان کی شناخت و تشخص کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائے. یونیفارم سول کوڈ، مسلم ریزرویشن، گاؤں رکشکوں کی جانب سے مسلم نوجوانوں کے قتل، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے، اس طرح کے واقعات پر مبینہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. سیکولر پارٹیوں کو ڈر ہے کہ وہ اگر مسلمانوں سے حق کی بات کریں گے تو اکثریتی فرقہ انہیں ووٹ نہیں دے گا. بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ جس وقت ممبئی کو جلایا گیا اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، کیا اس وقت متاثرین سے کسی نے ہمدردی کی تھی؟ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ آر ایس ایس یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے شریعت میں مداخلت کے منصوبے رکھتی ہے. اس پر بھی سیکولر جماعتیں کچھ نہیں بولتی. مسلم اقلیتوں کی 100 برادریوں کو مہاراشٹر میں ریزرویشن ملنا چاہیے. سب سے کم گریجویٹ مسلمان ہیں، ان میں غربت زیادہ ہے اور وہ دوسرے طبقات کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن ان کے ریزرویشن کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. انجمن فروغ اردو اور تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز وانم باڑی کی جانب سے 21 فروری 2023 عالمی یوم مادری زبان پر گزشتہ 7 سالوں سے ایک روزہ اردو میلہ منعقد کیا جاتا رہا، جو ان سال بھی منعقد ہوا. ایم ایس شادی محل وانم باڑی میں منعقدہ اس ایک روزہ اردو میلے میں صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کل 5 نشستوں کا انعقاد بحسن وخوبی عمل میں آیا. حافظ محمد معاذ صاحب کی تلاوت قرآن مجید سے جلسے کا آغاز ہوا. حافظ شہاب الدین صاحب نے لہن داؤدی میں نعت پاک پیش کیا. پہلی نشست سیمینار کی رہی، جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالستار صاحب، سابق رجسٹرار ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول نے فرمائی. ڈاکٹر امین اللہ ایسوسیٹ پروفیسر جامع وینکٹیشورا تروپتی اور پروفیسر غیاث احمد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو نیو کالج چنئی نے جنوبی ہندوستان میں اردو کے حوالے سے اپنے اپنے مقالے پیش کیا. اس کے فوراً بعد دوسری اعزازی نشست کی شروعات ہوئی، جس کی صدارت بھی ڈاکٹر عبدالستار صاحب کی ہوئی. بطور مہمان اعزازی مولانا سید نیاز احمد صاحب جمالی، پرنسپل جمالیہ عربک کالج چنئی، اور مولانا سید عبدالرحمان صاحب مدنی گورنمنٹ قاضی ضلع ترپتور، اور بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر انور اللہ حاجی جناب ٹی محمد مبین صاحب اور ڈاکٹر اقبال احمد ریاض صاحب شریک رہے. تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ ضلع عادل آباد صدر کی حیثیت سے جناب محمد شاہد احمد توکل اسٹاف رپورٹر روزنامہ اعتماد کو متفق رائے سے منتخب کیا گیا. ہفتے کے روز عادل آباد شہر مستخیر کے سینٹرل گارڈن فنکشن ہال میں اعجاز احمد خان ریاستی نائب صدر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی صدارت میں اجلاس بضمن قیام عادل آباد یونٹ منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں عبدالجمیل ریاستی
ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने बहैसियत मेहमान एजाजी शिरकत की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर एम माजिद, नायब सदर हबीब अली जीलानी और जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन की हिदायत के मुताबिक जिले आदिलाबाद में फेडरेशन के रुकनियत साजी और तश्कील जदीद के ज़ीमन में मुनक़िदा इजलास में उर्दू अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तेलुगु अखबारात से वाबस्ता मुस्लिम सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख जिले आदिलाबाद की नई बॉडी की तश्कील रियासती नायब सदर और रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व दीगर जिम्मेदारान की निगरानी में सबके राय व मशवरे से अमल में लाई गई, जिसमें महबूब खान स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत और हमीदुल्लाह अनवर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा रहनुमाए दक्कन की जेर सरपरस्ती में जनाब शाहिद अहमद तवक्कल स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा इत्तेमाद को मुत्तफ़िक़ राय से बहैसियत जिले सदर मुंतखब किया गया। गुजरात के राजकोट जिले में आज दोपहर जलजले के झटके महसूस किए गए। जिले राजकोट में आज 4.3 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। ताहम इस झटके में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल जलजले के मरकज का पता लगाया जा रहा है। सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके राजकोट में जलजले की जानकारी दी। राजकोट में 3.21 बजे जलजला आने का दावा किया गया। 4.3 शिद्दत के जलजले का मरकज राजकोट से 270 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के अमरेली में 24 घंटों में 6 जलजले रिकॉर्ड किए गए हैं। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक अमरेली के इर्द गिर्द तकरीबन 400 आफ्टर शॉक्स की इतला मिली है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप